الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال الله في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فریضۃ العلم علی کل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم از علم یا بد کمال نہ از حشمت و جاہ و مال و منال۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور بزرگان دین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے اور ہوا وغیرہ کی ضرورتیں تھیں۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کا انتظام بھی فرما دیا۔ کھانے کے لیے کھانے کا نظم، پینے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے بارش کا نظام چلایا، سانس کے لیے ہوا کا نظم چلایا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ کھانا چند دن نہ ملے انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے گا، پینے کے لیے پانی نہ ملے قریب المرگ ہو جائے گا، سانس کے لیے ہواؤں کا نظام صرف بند کر دیا جائے تو پھر انسان موت کے نظارے کرنے لگے گا۔ غرض یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح صحیح زندگی گزارنے کے لیے صحیح علم بھی ضروری ہے۔ صحیح علم کے بغیر انسان صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سوانح ہم نے بہت سنی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے وقت میں ہوئی جب دنیا گناہوں کی آماجگاہ بن چکی تھی، ہر قسم کے گناہ ہوا کرتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور والدین کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا، باپ کا انتقال ہو جائے بڑا بھائی خود اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا، معمولی باتوں کے اوپر سالہ سال آپس میں جھگڑے چلا کرتے تھے، زناکاری عام تھی، سود شراب ہر چیز عام تھی۔ غرض جتنے گناہ ہو سکتے تھے ہر گناہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، لیکن جب بھی اس زمانے کو یاد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ دور جاہلیت تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس زمانے میں گھر نہیں تھے؟ گھر تھے، گھر کو بنانے والے بھی موجود تھے، انسان بیمار پڑتا تھا اس کا علاج بھی ہوا کرتا تھا۔ غرض دنیاوی زندگی گزارنے کے ہر اسباب اس زمانے کے مطابق موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس زمانے کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دور جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کا دور تھا۔ اور یاد رکھنا یہ جاہل کا لفظ ساری گالیوں میں سب سے بڑی گالی ہے۔ جاہل کہنے کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ تیرے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیونکہ انسان کے پاس اگر صحیح علم ہوگا تو وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے گا، خیر و شر کا فرق کر سکے گا۔ اگر صحیح علم ہوگا تو انسان اپنے پیدا کرنے والے کے مقصد کو جانے گا،
اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھی پہچانے گا۔ صحیح علم ہوگا تو انسان صحیح زندگی گزارنے والا بنے گا۔ اس کے خلاف اگر صحیح علم نہیں ہے تو انسان صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ صحیح علم کے بغیر انسان اپنے خالق کو حقیقت میں پہچان ہی نہیں سکتا، اور اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو اس لیے اگر کسی بزرگ نے کہا تھا کہ سب سے بڑی گالی دیکھی جائے تو جاہل کا لفظ ہے، کہ اس کے اندر ہر قسم کی برائیاں ہیں۔ اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، 40 سال کے بعد ظاہری طور کے اوپر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور سب سے پہلی وحی آئی، تو کیا آنی چاہیے تھی؟ اگر کسی سنجیدہ طبیعت رکھنے والے سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ شرک بڑا عام تھا، پہلی وہی آنی چاہیے تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اپنے پروردگار کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو، کیونکہ شرک عام تھا۔ 360 بت تو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ہر ایک کا اپنا دیوی دیوتا موجود تھا۔ اور اگر کسی اور سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا شراب خوری عام تھی، سود عام تھا، حرمت علیکم الخمر والی آیت نازل ہونی چاہیے تھی۔ کوئی کہے گا والدین کی حق تلفی کی جاتی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کا پروانہ سنایا جانا چاہیے تھا۔ کوئی یہ کہے گا کہ اپنی اولاد کو تہ تیگ کر دیا جاتا تھا، فاقہ کشی کے ڈر سے اپنے ہونے والی اولاد کو مار دیا جاتا تھا، تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ والی وہی ہونی چاہیے تھی۔ کوئی کہے گا زنا عام تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ سارے گناہ ایسے گناہ ہیں جو اس زمانے کے اندر عروج پر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے، پڑھ کر علم حاصل ہوگا، پڑھ کر اپنے خالق کو پہچاننے والے بنو گے۔ غرض اگر کسی کے پاس صحیح علم آ جائے گا تو وہ ان سارے گناہ سے بچنے والا بن جائے گا۔ تو ہماری تعلیم ہی ابتدائی اقرا سے ہوئی ہے، لیکن آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، تعلیمی معیار مسلمانوں کا سب سے نیچے ہوتا ہوا چلا گیا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان عروج پر تھے، دینی اعتبار سے بھی فائق تھے، لیکن آج دینی اعتبار سے بھی پستی کا شکار ہو چکی، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ذلت و خواری کا شکار ہیں۔ آج ہمارے جج ملنے مشکل ہو چکے ہیں، آج انجینئر نہیں مل رہے ہیں، قلت کا شکار ہے، کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ حالانکہ وہی فراوانی ہے، اسکول آج بھی موجود ہے، انسان تعلیم کا سیکھنا چاہے، علم سیکھنا چاہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے کالج موجود ہیں، اس میں لگ کر صحیح علم حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں کر رہے۔ 12ویں پاس ہو گئے بس چھوڑ دیے، 10ویں پاس ہو چکے چھوڑ چکے۔ نہیں، ہمیں قرآن کریم کا اقرا بتلا رہا ہے، آگے ذکر نہیں کیا گیا کہ صرف قرآن کو پڑھو، صرف دنیاوی تعلیم کو حاصل کرو، بلکہ آگے اللہ رب العزت نے خاموشی اختیار فرمائی کہ پڑھیے، چاہے دینی اعتبار سے تم آگے بڑھتے ہوئے جاؤ یا دنیاوی اعتبار سے اگر صحیح علم حاصل کر رہے ہو تو اس میں آگے بڑھتے ہوئے جاؤ، لیکن عروج تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کا ایک مقام پیدا کرنا ہے۔ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کو جو فوقیت حاصل ہوئی تھی اور جو فرشتوں کے اوپر ان کو عروج دیا گیا تھا، علم ہی کی وجہ سے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ چونکہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسے لوگ کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے،
تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں تو وہ چیزیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو آپ نے ان کو چیزوں کے اسما بتلائے، چیزوں کا تعارف ان کے ذہن کے اندر منتقل کیا، ان کو سمجھایا، اور پھر وہی چیزیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا علم ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو وہی چیزیں معلوم ہیں جس کا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر جو فوقیت فرشتوں کے اوپر حاصل ہوئی وہ علم ہی کی وجہ سے تھی، اور علم کے لیے اللہ رب العزت مذہب اسلام کے اندر جو عروج ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، کہ مہد سے لے کر لحد تک کہ انسان علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاہے بچپن ہو یا 55 سال کی عمر ہو، ہر وقت وہ علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خلقکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ نے کان بنائے، آنکھیں دی، دل دیے تاکہ تم شکر و گزار بندے بن جاؤ۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر غور تو کریں کہ اوپر اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا گیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی کے بعد کان کا، آنکھ کا اور دل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعلی علم ہے، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور جب انسان ان چیزوں کے ذریعے سے علوم کو حاصل کرے گا تو وہ شکر و گزار بندہ بنے گا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو فرائض ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے ہم اگر کسی کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کا علم ہم تک صحیح مقدار میں پہنچ جائے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر آ جائے، اس کے درمیان کیا فرق ہے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، اس کا علم ہم تک کے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آج والدین کے ہاتھوں سے اولاد نکلتی ہوئی جا رہی ہے، نافرمان بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ آج والدین اپنی اولاد کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اولاد ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اگر اولاد کمانے کے قابل ہو جائے اور والدین کوئی حرف بول دے، کوئی لفظ چیخ کر بول دے، تو پھر اس کے اوپر جو ریلیکشن ہوگا وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح علم نہیں دیا۔ عید الفطر کے بعد کے ایام مدارس کے اندر نئے داخلے کے ہوتے ہیں، بچوں کا داخلہ، بڑی عمر کا بھی داخلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ کئی ایسے مکاتب اور مدارس کھل چکے ہیں جس میں بڑی عمر کے نوجوان یا بوڑھے وہ اس عمر میں بھی علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے قرآن کریم کو صحیح کرتے ہیں۔ اور چھوٹوں کے تو مکاتب بے شمار ہیں، ہر مسجد کے اندر مکتب شروع ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے کی مقدار بڑھتی ہوئی گئی تو آپ نے دار ارقم کا انتخاب کیا، اور اس کے اندر نماز ادا کی جاتی تھی، تعلیم و تربیت صحابہ کرام کی جاتی تھی، وہیں سے ہمارا درس کا ملتا ہے، وہیں تعلیم کا نظام شروع ہو چکا تھا۔ اور جب مکہ سے نکل کر آپ مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ کے اندر رہ کر پھر بعد میں چل کر غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، غزوہ بدر کے اندر فتح یابی حاصل ہوتی ہے، مشرکین کے 70 مارے جاتے ہیں اور 70 گرفتار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گرفتار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بن کر آتے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں فدیے کا اعلان جاری فرمایا۔ جو صاحب ثروت تھی، جو صاحب استطاعت تھے، ان کے گھر والوں نے تو اپنی اولاد یا اپنے باپ، گھر کے جو بھی افراد قید تھے،
ان کا فدیہ دے کر اپنے گھر کے افراد کو آزاد کرا لیا۔ لیکن ان 70 میں بعض وہ لوگ تھے جو غربت شدہ تھے، غریب تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ فدیہ دے سکے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین قیدیوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اتنے دن آزاد کیا جاتا ہے، جا کر کماؤ اور لا کر فدیہ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کو کہا کہ اگر تمہیں لکھنا آتا ہے تو 10 صحابی کو لکھنا سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اگر تمہیں پڑھنا آتا ہے تو تم 10 صحابی کو پڑھنا سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ ہمیں کھانا کم مل جائے یہ برداشت ہے، لیکن اپنی اولاد کو بے علم رکھنا یہ ہمیں برداشت نہیں۔ یہ ایک مسلمان کے اسلام کی مثال ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین سے ہی نابلد ہو کر زندگی گزاریں، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ آج ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کتنی فکر کرتے ہیں، ہر ایک خود جانتا ہے۔ کیا مساجد کے اندر درس قرآن شروع نہیں ہو چکے؟ کئی مساجد ایسی ہے جس میں درس قرآن ہوتا ہے، جہاں قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے تاکہ قرآن کریم کا سمجھنا بڑی عمر والوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں مزدوری طبقے کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر وہ فرائض سے نابلد رہے، ان کو نماز کی سنت یاد نہیں رہی، نماز کے فرائض ان تک کے نہیں پہنچ سکے، تو اس کی پوچھ والدین سے بھی ہوگی، کیونکہ ابھی وہ بچے ہیں، ان کے اوپر آپ کو نگہبان بنایا گیا ہے۔ کلکم راع، تم تمام کے تمام نگہبان ہو، اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھو۔ والدین اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں مکاتب کے اندر داخل کریں، کیونکہ آج ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے۔ آج انسان بظاہر مسلمان ہے، دلی اعتبار سے اسلام میں شک و شبہات اس کے دل کے اندر جاگزی ہو چکی ہے، چھپے ہوئے وہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتا، ان کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، تو کل کیا حشر ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے اندر اگر ذرہ برابر بھی شک ہو گیا، اللہ کی ربوبیت کے اندر اگر ذرہ برابر بھی شک ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گیا، تو یاد رکھنا آپ کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے ایمان پر خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی وحدانیت کے اندر شک کرنا گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ آج ایسی لہریں دوڑ رہی ہے، یوٹیوب دیکھتے ہیں، غلط بیانات سنتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط عقیدے ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوستہ ہو جاتے ہیں، اور وہی چھوٹے بچے اگر ہم نے ان تک کے صحیح علم پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو آگے چل کر یہ ہمارے لیے بھی فتنہ جان بنے گی، اور خود کی جان بھی، خود کے عقیدے بھی غلط ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم کے اندر صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں دلائی گئی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دین علم بھی ہم تک پہنچ جائے، دنیاوی علوم بھی ہم تک پہنچ جائے، انگریزی زبان ہمیں آ جائے، دوسری زبانیں ہم سیکھنے والے بن جائے، تو یہی فکر ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی ہونی چاہیے، ہمارے چھوٹے بچوں کی بھی ہونی چاہیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بنایا، چبوترے کے اندر تعلیم و تربیت شروع کی، تو اس وقت صحابہ کرام کا جم غفیر لگا رہتا تھا۔ کئی وقت تو ایسے آئے کہ 400 کی تعداد صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی، جن میں بہت سارے وہ صحابہ تھے جو ہمیشہ وہیں پر رہتے تھے، ان کا قیام بھی وہی، ان کا رہن بھی وہی، سونا بھی وہی، کھانا بھی وہی۔ اور بہت سے صحابہ وہ تھے جو جاتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر گھر واپس چلے جاتے تھے، کاروبار میں لگ جاتے تھے۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے، 2 بھائی ہوتے تھے، ایک بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، اور اس دن وہ بھائی کام پر جاتا تھا،
دوسرا دن ہوتا تو جو بھائی کل کام پر گیا تھا وہ تعلیم حاصل کرنے جاتا، دوسرا بھائی کام پر جاتا تھا. یہ ترتیب صحابہ کرام نے بنا رکھی تھی. تو وہ اصحاب صفہ کے اندر بعض صحابہ دارالاقامہ والے تھے اور بعض صحابہ گھر آنا جانا کیا کرتے تھے. اور آج کل کے مدارس کے اندر بھی وہی نظام بن چکا ہے کہ آپ اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مساجد کے اندر مکاتب چالو ہیں. اس کے اندر آپ اپنے چھوٹے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوگے اور دنیاوی تعلیم سے بھی وہ آراستہ ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. اور اگر آپ کو صرف دنیاوی تعلیم دینی ہے تو ایسے مدارس بھی وجود میں آ چکے. ماد ملت ہے، انعام العلوم ہے، ایسے کئی مدارس ہیں. تجوید القرآن ہے جہاں آپ اپنی اولاد کو ڈال کر چند سالوں کے اندر وہ حافظ قرآن بن جائے گی، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گی. تو دونوں نظام چل رہا ہے. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایام جو شروع ہو چکے ہیں، عامتاً 10 شوال المکرم کو مدارس کھل جاتے ہیں، مکاتب کھل جاتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن آ رہا تھا تو اس وجہ سے اکثر مدارس سنیچر سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہم اپنی اولاد کے لیے فکر کریں کہ ہماری اولاد تک کے صحیح عقیدے اور صحیح علم پہنچ جائے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے بن جائیں. اور یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح علم دیا، ہم نے اپنی اولاد کو اگر صحیح علم دیا تو بڑھاپے میں یہی کام والے بنے گے. اور اگر صحیح علم نہیں دیا تو بڑھاپے کے اندر آپ کو ذہنی اعتبار سے الجھن کے اندر ڈال دیں گے، ڈپریشن کا شکار بنا دیں گے، آپ کی آمدنی کا غلط فائدہ اٹھائے گی کیونکہ آپ نے خود ان کو صحیح علم نہیں دیا. اس لیے درخواست یہ کہ ان ایام کے اندر ہم اپنی اولاد کی فکر کریں. اگر جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو مکاتب کے اندر داخل کریں تاکہ صحیح علم اور ایسے مکاتب کا انتخاب کریں جہاں استاد بھی اچھی طریقے سے پڑھاتا ہو، جن کے عقائد صحیح اور درست ہو. بعض وہ والدین ہوتے ہیں کہ گھر کے قریب کی مسجد ڈال دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ وہاں صحیح عقائد سکھائے جاتے ہیں یا غلط عقیدے ان کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر اپنی اولاد کو ڈال دیتے ہیں، وہاں کی تعلیم کا جائزہ نہیں لیتے، تحقیق اور تفتیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن اور دماغ کے اندر غلط باتیں بیٹھائی جاتی ہے اور بڑے ہونے کے بعد وہ غلط راہوں کے اوپر راہزن ہو جاتے ہیں، چلنے والے بن جاتے ہیں. اور پھر جب ایک پودا درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے تم اس کو کتنا بھی سیدھا کرنا چاہو کبھی سیدھا نہیں ہوگا. چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، تم اس کو اگر درست کرنا چاہو گے، جدھر کا رخ دینا چاہو گے وہ ادھر کا رخ اختیار کر لے گا. لیکن جب یہ تنا آور ہو جائے گا تو اگر تم سیدھا کرنے جاؤ گے یا تو ٹوٹ جائے گا یا تمہیں تکلیف پہنچائے گا. اس لیے درخواست یہ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو دینی مکاتب کے اندر، اور اگر اسکول ہے دینی، اور آج تو بعض اسکول ایسے بھی ہے جیسے دارالعلم ہے، انگلش میڈیم ہے، دارالامن کر کے ہے، یہاں پر انگلش کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ بچہ انگریزی بولنے کے اوپر بھی قادر ہو جاتا ہے اور صحیح عقیدے جاننے والا بھی بن جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے. تو اگر ہمیں اسکول پڑھانا ہے، یونیورسٹی اور کالج کے اندر اپنے بچوں کو ڈالنا ہے تو ایسے کالج اور یونیورسٹی کا انتخاب کریں جہاں دنیا کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو. بس آخر میں درخواست ہے کہ آپ اپنی اولاد کی فکر کریں اور اللہ سے بھی دعائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہر والدین کو اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم کی فکر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.